رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں سیاح لا مکان قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام بالخصوص زینت مسند صدارت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان الرحمن نورانی حافظہ اللہ تعالی، معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم تمامی احباب کو بڑے ہی منفرد اور دور حاضر کی بالکل صحیح سمت کی کانفرنس شیخین کانفرنس کے اندر ہمیں شرکت کی توفیق مل رہی ہے، جس میں مجھ سے قبل آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان رضا المدنی اتاری حافظہ اللہ تعالی کا بڑا پرمغز بیان سماعت فرمایا ہے. یقیناً اس کانفرنس کے عنوان کے تحت جتنا اب تک ہم سن چکے ہیں اگر یہی ہم یاد کر لیں تو یہ ہمارے لیے امید ہے کہ سرمایہ آخرت ہو جائے گا. لیکن
کیونکہ میری بھی حاضری اس کانفرنس میں اسی صورت میں ہے کہ کچھ کلمات خیر آپ کے گوش گزار کروں کہ جس کی وجہ سے ہم سب کے لیے آخرت بھلی ہو سکے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا سلسلہ عطا فرمایا کہ جس سلسلے میں ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ کڑیاں آج سے لے کر یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک متصل ہیں، بے شک اور پھر انشاءاللہ العزیز جنت تک ان کا اتصال قائم رہے گا۔ آج اس کانفرنس کے اندر جن دو ہستیوں کو موضوع سخن بنایا جا رہا ہے، یقینی طور پہ اس وقت اور اس صدی میں، اس دور میں اہل سنت و جماعت کے حلقوں میں یہی وہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے جگر پگھلا کر عقائد اہل سنت کا تحفظ کیا۔ بے شک امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری حافظہ اللہ تعالی، بحر العلوم، محقق دوران، کنز العلماء، مفکر اسلام، ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی، ان دو ہستیوں کا جو کردار ہے اس وقت مسلک اہل سنت میں اور اس مسلک کے تحفظ میں جو انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، یہ اس دور میں ان دو ہستیوں کا ہی خاصہ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2017 میں محرم الحرام شریف کے مہینے میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام میں کراچی میں تھا۔ وہاں میں مدنی مرکز کے اندر فیضان مدینہ کراچی میں جس وقت میں گیا، اور میرا مشن صرف اور صرف امیر اہل سنت کے ساتھ ملاقات کرنا تھی۔ آپ کی طبیعت کی علالت کے پیش نظر ملاقات پر پابندی تھی، یعنی کوئی بھی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ تو مدنی چینل پر جو آپ مدنی مذاکرہ کرتے ہیں اور وہاں پر جو دکھایا جاتا ہے آپ کی لوکیشن، جس جگہ بیٹھ کر آپ مدنی مذاکرہ کرتے ہیں، وہاں اس کیبل کے پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ 2 دن تک مسلسل میں اس کمرے میں امیر اہل سنت کی معیت میں جاتا رہا، لیکن ملاقات وہاں پر نہیں کی۔ جس دن ہم نے واپس آنا تھا، صبح 4 بجے کا ٹائم تھا، اور رمضان ہال فیضان مدینہ میں ایک ہال ہے جس کا نام رکھا گیا ہے رمضان ہال۔ اس ہال میں آف لائن مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس میں پہلی نشستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک پکے سے رنگ کے اسلامی بھائی ہیں، رکن شورا ہیں، انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے مجھے خود مائک دیا کہ آپ مائک میں اپنا تعارف کروائیں، تو پھر امیر اہل سنت یقینی طور پہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں نے پہلے تو اس بات کو رد کیا، اس لیے کہ اتنی دنیا ہے، سارے ملاقات کے خواہش مند ہیں، اگر اتنے افراد میں سے میں ملاقات کروں گا تو پھر باقی لوگوں کی دل آزاری ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے مائک نہ لیا اور میں نے ان کی بات کو رد کر دیا، لیکن انہوں نے دوبارہ جھڑکی دے کر مجھے مائک دیا کہ آپ اٹھو اور اپنا تعارف کرواؤ۔ جس وقت میں کھڑا ہوا، میں نے مائک میں اپنا تعارف پیش کیا،
میں نے امیر اہل سنت کے سامنے یہ عرض کی، میں نے کہا جی میں 3 دن سے یہاں پر ہوں اور آپ کا ماحول میں نے دیکھا، بڑا اچھا لگا، میرا یہ نام ہے، اور میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروایا کہ میں کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس پڑھتا رہا ہوں، اور دورہ حدیث شریف میں نے وہاں سے کیا ہے۔ بس صرف یہ نام لینے کی دیر تھی، امیر اہل سنت نے فوراً مجھے اپنے پاس آگے بلا لیا، اور وہاں پھر انہوں نے دست شفقت مجھ پہ پھیرا، میرے ساتھ ملاقات کی۔ میں نے ساتھ میں یہ بھی عرض کیا، میں نے کہا اگر یہ لوگ اجازت دیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ اجازت دیں تو پھر ملاقات کی شفقت ہو جائے۔ تو مجھے پتا تھا کہ دعوت اسلامی کے بہت سارے اراکین گوجرانوالہ سے میرے ساتھ تھے، تو ان سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، تو میرے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے۔ اب جس وقت امیر اہل سنت کے سامنے میں نے کنز العلماء کا نام لیا تو انہوں نے فوراً اتنے بھرے مجمع میں میرے ساتھ انہوں نے ملاقات کر لی، صرف اس نام پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت کنز العلماء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ان کا قلبی لگاؤ کیسا ہے، ان کی محبت کیسی ہے، یہ اس انداز میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہے جب امیر اہل سنت کے سامنے ہمارے ایک فاضل نوجوان نے سوال کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ یہ طاہر القادری کا بیان سننا تحقیق کی غرض سے کہ تحقیق والا بیان ہوتا ہے، یہ کیسا ہے؟ تو امیر اہل سنت نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر تحقیق کے موتی چننے ہیں تو پھر کنز العلماء کا بیان سنا کرو۔ صرف یہ فکر نہیں تھی کہ ان کا بیان سنا کرو، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں بھی ان کے بیان سنتا ہوں۔ یعنی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ان دو شخصیات کا اہل سنت پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن اہل سنت کی بقا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر کے اس کی بقا کی خاطر آج دن تک وہ برسر پیکار ہیں۔ اور اہل سنت ہونا، اہل سنت میں رہنا، اہل سنت میں جینا، سنی جینا سنی مرنا، یہ کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ مسلک ہے کہ جس مسلک کی کڑیاں یہاں سے ملتی ہوئی بارگاہ مصطفیٰ کریم تک جاتی ہیں۔ اور اس پر آج ہم جن دو شخصیات کا نام لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں، ان شخصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ چوتھا عقیدہ توحید سیمینار، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب توحید کے نام پر لوگوں نے اہل سنت سے ان کا تشخص چھیننے کی کوشش کی، ایک طرف محض توحید کی رٹ لگائی جا رہی تھی۔ اس وقت قبلہ کنز العلماء نے سب سے پہلے اپنا جو تحریک بنائی اس کا نام صراط مستقیم رکھا۔ صراط مستقیم نام رکھ کے یہ بھی آپ نے ایک طبقے سے نام چھینا، یعنی نام اہل سنت والا ہے اور اس کو استعمال ایک اور طبقہ کر رہا تھا، تو کنز العلماء نے یہ نام وہاں سے چھینا کہ یہ تو اہل سنت کی پہچان ہے، کوئی دوسرا اسے کیوں استعمال کرے؟ آپ نے وہاں سے اس کو چھین کر اپنی تحریک، اپنے ادارے کا نام رکھا، اور پھر آج دنیا نے دیکھا اہل سنت کا تشخص واپس لا کر اس اہل سنت کو عطا کر دیا ہے۔ پھر توحید کے نام پہ
عقیدہ توحید کے نام پر لوگوں نے طرح طرح سے ہٹ دھرمیاں کرنا شروع کر دی. لیبل توحید کا حملے مزارات اولیاء پر، لیبل توحید کا تو حملے جو ہیں وہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا پہ نام توحید کا لے کر. آج بھی ہمیں یاد ہے کہ کنز العلماء مفکر اسلام میں جب سبق پڑھاتے پڑھاتے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھا رہے تھے تو اس میں آپ نے یہ الفاظ جو استعمال کیے اور مدینہ شریف میں جو الفاظ آپ نے سنے باقاعدہ، وہاں پر مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے احاطہ میں ایک حلقہ بنا ہوا ہے، کافی لوگ اس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وہ جو لال رومال والے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہاں پہ تقریر کر رہا تھا اور اس تقریر کے دوران وہ جو درس دے رہا ہے وہاں پہ، اس درس کے اندر وہ یہ بول رہا تھا کہ دیکھو یہ جو مزارات بنائے جاتے ہیں، یہ جو حجرے بنائے جاتے ہیں قبروں پر، اور یہ ان کے اوپر پھر جو گنبد بنائے جاتے ہیں، یہ تو سراسر شرک کی دعوت ہے، یہ شرک کیا جا رہا ہے اور امت میں یہ بہت بڑا شرک ہے، لہذا اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کی یہ تقریر تھی. ادھر مجمع سے ایک شخص اٹھا، اس نے اس سے سوال کیا تمہاری تقریر کے مطابق قبر پہ کمرہ بنانا، تمہاری تقریر کے مطابق قبر پہ گنبد بنانا یہ شرک ہے، اور تمہاری حکومت میں، تمہاری حکومت کی سرپرستی میں یہ جو گنبد شریف بنا ہوا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس شخص نے اشارہ کیا، اس کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ادھر جب یہ سوال کیا بندے نے تو اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے یہ جواب دیا کہ یہ بھی شرک ہے معاذ اللہ، اور یہ بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے. تو اس شخص نے پھر اسے کہا کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تم اسے ختم کیوں نہیں کرتے، اسے پھر مٹاتے کیوں نہیں، اسے گراتے کیوں نہیں؟ اس شخص نے آگے سے بول کر یہ کہا ہمیں امت میں بڑے فسادات کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر ہم اس کو نہیں ختم کر رہے. یعنی وہ یہ جانتے ہیں اور سب سے بڑا جو انہیں خدشہ ہے فساد کا، اس یعنی ان کے مطابق جو فساد ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے. ادھر یہ سلسلہ انہوں نے اس چیز کو معاذ اللہ توحید بنا کے پیش کیا. تو کنز العلماء مفکر اسلام نے عقیدہ توحید کے نام سے سیمینارز کا انعقاد کیا جس میں آپ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا کہ حقیقت میں توحید ہے کیا. پہلے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جو آپ نے توحید اور شرک کی تعریف بیان کی ہے، آج دن تک اس تعریف کے مقابلے میں یہ کوئی تعریف پیش نہیں کر سکے. اور چوتھے عقیدہ توحید سیمینار میں کنز العلماء مفکر اسلام نے جتنے بھی دلائل پیش کیے، ہر دلیل آج سے لے کر، یعنی آج دن سے لے کر 1400 سال قبل تک ہر صدی سے مسلک اہل سنت کی دلیل پیش کی کہ مسلک اہل سنت ہر صدی میں موجود تھا. پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں صدی، ہر صدی میں اللہ کے فضل سے مسلک اہل سنت کے پیروکار موجود ہیں. اور ہر صدی میں یہ جو مسلک ہے اس مسلک کے دلائل موجود ہیں اور اس مسلک کے رسم و رواج موجود ہیں. ہر صدی سے باقاعدہ آپ نے کتب اہل سنت سے دلیل کو پیش کیا، اور صرف اہل سنت کی کتب سے نہیں، دوسرے لوگوں کی کتابوں سے انہوں نے دلیل کو باقاعدہ پیش کیا. اس پر میں ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. طبرانی شریف میں یہ موجود ہے، اور اسی طرح ابن قیم جیسے لوگوں نے بھی کتاب الروح کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اب ایک شخص فوت ہو گیا، ہم نے اس کا کفن دفن کا اہتمام کیا، جنازے کی نماز پڑھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اسے قبر میں دفن کر چکو، مٹی اس کے اوپر ڈال چکو، قبر بنا چکو، پانی کا چھڑکاؤ کر چکو، پھول پتیاں ڈال چکو،
اب اس کے بعد دعا مانگ چکو، دعا مانگنے کے بعد کچھ لوگ چلے جائیں، کچھ لوگ وہاں قبر پر موجود ہوں۔ اب چلے جانے والے لوگ جب چلے جائیں، ان کے قدموں کی آہٹ جس وقت سنائی دیتی ہے اندر قبر کے، تو پھر منکر اور نکیر آتے ہیں اور آ کے وہ قبر والے سے سوال کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا۔ پیغام کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کچھ لوگ چلے جائیں اور کچھ جو قبر پہ موجود ہیں وہ یہ کام کریں، سب سے پہلے کوئی ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، عربی کے لفظ یاد کرو، اگر عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اردو میں یاد کر لو، لیکن کوئی ایک بندہ قبر کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو کر وہ کرے کیا؟ میں پہلے میت کا نام لے، فرض کرو مرنے والے کا نام ہے زید، کہے یا زید، آگے اس کی ماں کا نام ذکر کرے، ماں کا نام ہے سکینہ، یا زید بن سکینہ۔ اگر ماں کا نام نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں، پھر حضرت اماں حوا کا نام لے لو، یا زید بن حوا۔ ایک بار جب تم کہو گے تو قبر والا قبر میں یہ تمہاری آواز سنے گا، سنے گا۔ دوبارہ پھر کہو یا زید بن سکینہ، جب دوبارہ تم نے کہا تو قبر والا قبر میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری بار پھر کہو یا زید بن سکینہ۔ جب تیسری بار تم نے یہ لفظ بولے، اب قبر والا آگے سے بول پڑا ہے، بول کر وہ کہنے لگا ارشدنی رحمک اللہ، مجھے راستہ بتانے والے بتا، اللہ تجھ پہ رحمتوں کا نزول کرے گا۔ کیا رہنمائی دینا چاہتا ہے مجھے؟ تو مجھے وہ رہنمائی دے دے، اللہ تجھ پہ رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اب یہ ہمارے کانوں نے نہیں سنی بات، لیکن ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے کانوں نے یہ آواز نہیں سنی، لیکن محبوب علیہ السلام کے کانوں نے آواز سن لی ہے۔ آپ نے کنڈیشن قبر والے کی دیکھی، آواز سنی، امت کو بتایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ آج ہمیں جن ہستیوں نے پڑھایا ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی امیر اہل سنت کی ہے، ایک ہستی کنز العلماء کی ہے۔ اب جس وقت قبر والا آگے سے بولا ہے، اب تم بولو، تم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادتا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ تم ذکر کرو، یاد کر وہ کلمہ جو دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یہ اہل سنت کی مساجد کا ایک طرح امتیاز ہے کہ ہر نماز کے بعد نمازی اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں ہم، اس سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کہ اس سے تم دنیا میں بھی مسلمان رہتے ہو تو مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں اس کلمے کی معرفت عطا فرما دے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، جس کلمے کی بنیاد پر تو دنیا سے نکل کے یہاں تک پہنچا ہے وہ کلمہ یاد کر۔ آگے وہ کلمہ ہے، وہ گواہی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ الفاظ تم پڑھو گے، آگے آگے تم پڑھو گے، پیچھے پیچھے قبر والا پڑھتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اگلے الفاظ بولو، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پڑھو کہ تو کہہ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے آخری نبی ہونے پر راضی ہوں، اور میں قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کلمے پڑھو، آگے آگے تم پڑھو گے، پیچھے پیچھے قبر والا پڑھتا چلا جائے گا۔
بات کی سمجھ آ رہی ہے سب؟ مجھے لگتا ہے صرف نورانی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، نہیں ابھی تک نہیں آپ کو سمجھ آئی۔ سبحان اللہ، ذرا بولیں بلند آواز سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ چونکہ آپ نے کانفرنس کا عنوان رکھا ہوا ہے شیخین، تو ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہوئے انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے، تو جہاں پہ دو کا ذکر ہو وہاں پہ ہم تو اپنی مستی میں بیان کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ کیا بات ہے، جہاں پہ صالحین کا ذکر ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نورانی صاحب نے یہ مجھے فرمایا ہے۔ تو یہ ہے کہ بات مقصد ہے آپ کو سمجھانا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے بات ذرا بلند آواز سے آپ سبحان اللہ کہیں گے، پتہ چلے نا کہ ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ہمیں بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ تو یہ انداز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے آگے تم پڑھو گے، پیچھے پیچھے قبر والا پڑھتا چلا جائے گا۔ ادھر سے قبر والا پڑھ رہا ہے اور ادھر سے منکر اور نکیر آ رہے ہیں۔ منکر نکیر آئے تو انہوں نے آتے ہی کیا دیکھا؟ انہوں نے سوال کرنا تھا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے سوال کرنا تھا ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ انہوں نے سوال پوچھنا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ یعنی یہ نہیں پوچھنا کہ آج کیا کہتا ہے، یہ پوچھیں گے تو کیا کہا کرتا تھا۔ اسی لیے ہم آج کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس بنیاد پہ یہ سبق ہمیں پڑھایا ہے شیخین نے، امیر اہل سنت نے، کنز العلماء نے، کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہ تلقین قبر کے باہر کھڑا ہو کر بندہ بیعت کو کر رہا ہے، قبر کے اندر وہ بندہ سن رہا ہے اور سن کے پیچھے پیچھے وہ پڑھ رہا ہے۔ منکر نکیر آ رہے ہیں، انہوں نے سوال یتیم کرنے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ جو سوال ہم نے اس سے پوچھنے تھے وہ تو پہلے ہی پکار ہے، وہ تو پہلے یاد کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ پکڑ کے وہ کہیں گے اب اس سے ہم پوچھیں تو کیا پوچھیں، اسے تو سارا کچھ پہلے یاد کروا دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ منکر نکیر بغیر سوال کیے قبر والے سے واپس چلے جائیں گے۔ اس تلقین کی برکت سے اللہ نے قبر والے کو قبر میں سوالوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اس کا جو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں آج پڑھایا کس نے؟ یہ عقیدہ پڑھانے والا آج ہمیں جو ہستی ہے وہ کنز العلماء کی ہستی ہے، اور یہ عقیدہ انہوں نے ہمیں دیا۔ ابن قیم نے باقاعدہ لکھا 700 سال تک دور صحابہ، دور تابعین، دور تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد محدثین، مفسرین کہ جملہ جو ادوار گزرے، 700 سال تک اس حدیث پہ لوگ عمل کرتے رہے۔ اب وہ 700 صدیاں جو گزر چکی پہلے، ان میں اس حدیث پہ عمل ہوتا رہا۔ آج ہمیں اس ضرورت ہے اس پہ ہم عمل کریں، اور عمل کر کے ہم واضح کریں کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہ ہے جو صرف آج ہی نہیں گڑا گیا، بلکہ 1400 سال سے یہ عقیدہ پڑھا جاتا رہا ہے۔ یہ گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، یہ پڑھا ہوا عقیدہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھا، حضرت عثمان غنی ذی النورین نے پڑھا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے پڑھا، حضرت حسنین کریمین نے پڑھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ یہ عقیدہ ان اصحاب رسول نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے، امت تک منتقل کیا ہے، اور آج اس عقیدے کا تحفظ جن زبان نے کیا ہے ان میں سے ایک کا نام امیر اہل سنت ہے اور دوسرے کا نام کنز العلماء مفکر اسلام ہے۔ آج دیکھ لیجئے یہ کئی سالوں سے جدوجہد چلی آ رہی ہے، اور آج کا جو دور گزر رہا ہے کہ جس دور میں ہر طرف امت میں یہ انداز پایا گیا
کہ سننا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور چور بھی ایسے جو اپنی بغل میں چھپے بیٹھے تھے، چور بھی ایسے کہ جن کو خوشی سے ہم مال دیتے تھے، وہ چور نکلے۔ بورڈ داتا صاحب کا لگا ہوا ہے گاڑی کے سامنے، اور اتنے فراڈیے چور نکلے، سواریاں داتا صاحب کے نام پہ بٹھا کے اتارتے کہاں ہیں؟ سیدھے جا کے گامیشہ۔ داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامیشہ اتارنے والے، ایسی گاڑیاں جو فراڈ لگاتے تھے۔ یہ ایک کمپنی آج کل بھی چلتی ہے، گاڑیوں میں بھی چلتے ہیں ایسے، پنڈی سے سواریاں لاہور کی بٹھاتے ہیں اور گوجرا والا پنڈی بائی پاس پہ آ کے بریک لگا دیتے ہیں۔ یہ تو ایک شعبہ ہے ٹرانسپورٹ کے اندر، اور ایک شعبہ تھا ہمارے آستانوں کے اوپر۔ ہمارے آستانوں میں سے جب لوگ گاڑی پہ سواریاں بٹھاتے ہیں داتا صاحب کے نام پر، اعلان کیا کہ آج گاڑی داتا صاحب جا رہی ہے، جس نے سلام کرنا ہے آؤ بیٹھو، داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھائی، سیدھی جا کے گامیشہ کے گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، تو اتر جاؤ یہاں پہ، یہاں سے ہو کے پھر دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے۔ ایسے جس وقت یہ آستانوں کی ٹرانسپورٹ یوں بگڑی، آستانوں کی ٹرانسپورٹ نے جب یوں سسٹم کو خراب کیا، تو ایسے سسٹم کی خرابی کے وقت میں اللہ رب العزت نے جس مرد مجاہد کو اس ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے درمیان بھیجا ہے، ارے لوگوں اسی کو تو کنز العلماء کہتے ہیں۔ آپ نے وہ لائٹ چلائی، پیسنجرز کو بتایا کہ تم غلط گاڑی پہ بیٹھ رہے ہو، مسافروں کو خبردار کیا تم غلط گاڑیوں پہ بیٹھ رہے ہو، یہ گاڑی وہ ہے جس پہ بٹھا کے تمہیں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر بنایا جا رہا ہے، یہ گاڑی وہ ہے جس میں بٹھا کے تمہیں حضرت عمر فاروق اعظم پہ جو تشیعوں کی جانب سے لگائی جانے والی تہمت ہے اس تہمت کا حامی بنایا جا رہا ہے، یہ گاڑی وہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام جو لگائے جا رہے تھے ان کی تصدیق کا تمہیں علمبردار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ گاڑیاں وہ ہیں جن پہ بٹھا کے تمہیں اہل بیت اطہار کا گستاخ بنایا جا رہا ہے۔ لہذا ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم اگر داتا صاحب کا نام لے کے گاڑی پہ سواری بٹھاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں اس امت میں سب سے پہلا نمبر انبیاء کے بعد جس ذات کا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اس امت میں دوسرے نمبر پہ خلافت کا منصب جس ہستی کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سونپا ہے وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ ہستی حضرت فاروق اعظم کی ہستی ہے۔ تیسرے نمبر پہ منصب خلافت جس کو دیا ہے وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین کی ہستی ہے۔ چوتھے نمبر پر جس ہستی کو خلافت کا منصب ملا اور انہوں نے سر تسلیم خم کیا، چوتھے نمبر کی خلافت کو قبول کر کے امت کی بات دور سنبھالی اور امت میں امیر المؤمنین کا منصب پا کے خوشی کا اظہار کیا، اس ہستی کو حضرت مولا مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ نظریات آج ان سے بتایا جا رہا تھا امت کو، تو یہ احسان ہے ان شیخین کا اور یہ احسان ہے کنز العلماء کا کہ انہوں نے ہمیں خبردار کیا۔ ارے لوگو ہم وہ نہیں ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالیں، جو چند ڈالروں کی خاطر اپنا ایمان فروخت کر ڈالیں، ہم وہ نہیں ہیں جو چند سکوں کی خاطر اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں اللہ کے فضل سے سوکھی روٹی مل جائے اس پر گزارا کرنے گے، لیکن اپنے نظریات کا سودا کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ اس بنیاد پر آج دیکھیے ایک طرف دھوم مچی ہوئی تھی کس چیز کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ ایک طرف امیر اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جلوس نکالے، ان کی شان و شوکت کو بیان کیا، ان کے مرتبے اور مقام کو بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی نہیں کہ جن کے بیٹے یزید کا کردار ان کے کھاتے میں ڈال کر ان کی ذات کو معاذ اللہ تہمت زدہ کیا جائے۔ بیٹا الگ ہے،
باپ کا کردار الگ ہے، باپ شان و شوکت والا ہے، باپ صحابی رسول ہے، باپ کاتب وحی ہے۔ یزید کا کردار باپ کے کردار کو مجروح نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر اہل سنت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے جلوس نکالے، ان کی شان و شوکت کو بیان کیا۔ جب اس پر لوگ الجھ گئے، امیر اہل سنت کے جلوس دیکھ کے لوگ گھبرا گئے، لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں پیدا ہو گئی کہ کس انداز میں، ایک تو یہاں تک وہ نام نہاد جو مفسر اور نام نہاد جو شیخ الاسلام تھا بول پڑا کہ میں نے اپنی 1300 سالہ زندگی میں یہ کبھی نہیں دیکھا۔ ارے تیری زندگی 1300 سال ہے کہاں، تو کہاں دیکھتا؟ وہ یہ بول اٹھا کہ میں نے آج دن تک یہ نہیں کہیں بھی دیکھا ہے۔ تو ادھر کنز العلماء میدان میں اتر آئے، آپ نے پیغام دے کر شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا ایوان اقبال لاہور میں، اور واضح کیا آپ نے کہ امیر اہل سنت، یہ آپ نے واضح کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی معمولی سے صحابی کا نام نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول کائنات نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو خال المؤمنین ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پر ان دونوں ہستیوں کا کردار، امیر اہل سنت اور ڈاکٹر مفتی محمد اشرف احسن جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا کردار آج اس لائق ہے کہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے۔ نہ صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہے، بلکہ ان کا کردار اس لائق ہے کہ ان کے شانہ بشانہ چلا جائے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہیں تقویت دو، انہیں قوت دو۔ اور دیکھو آج اگر یہاں پر میں یہ بات کروں کہ جس وقت کورونا کی وبا چلی، کورونا ایسا آیا کہ اس نے ہر ایک کو کرو نہ کا مفعولہ سمجھا دیا کہ کرو نہ، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو۔ یہاں تک کہ کنز العلماء مفکر اسلام نے اس کورونا کے ماحول سے چند سال قبل آپ نے اسلام آباد کی سرزمین پر جس وقت لانگ مارچ کیا، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی۔ آپ فرمانے لگے کہ میں یہ حدیث شریف آج میں نے پڑھی اور اس کا مفہوم بیان کیا آپ نے، لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً أَوَّلُهُنَّ نَقْدًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ۔ یہ حدیث شریف آپ نے وہاں بیٹھ کے جب بیان فرمائی کہ اسلام جو ہے یہ زنجیر کی صورت ہے، یعنی کڑوں کی صورت ہے، اور اسلام کے کڑے ہیں، ایک کڑے سے دوسرا کڑا ملا ہوا ہے۔ اسلام کڑوں کے اندر موجود ہے، اور کفر کیا کرے گا؟ اسلام مخالف قوتیں کیا کریں گی؟ وہ یہ کام کریں گی کہ اسلام کے کڑوں کو ایک ایک کر کے توڑیں گے۔ لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کڑا اسلام کا وہ توڑیں گے کافر۔ اور سب سے پہلے جس کڑے کو وہ توڑیں گے وہ کڑا کون سا ہوگا؟ فرمانے لگے کہ اولہن نقدن الحکم، سب سے پہلے اسلام کا توڑا جانے والا جو کڑا ہوگا وہ کڑا نظام حکومت کا کڑا ہوگا۔ اسلامی نظام حکومت، اس کو توڑ دو، اس کو ختم کر دو۔ اور اسی کی کڑی تھی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، اور اس سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، اس کا جو ایک ڈھانچہ تھا اس کو ختم کرنا، یہ کفر کی ایک بہت بڑی سازش تھی، جس سازش کے تحت یہ پورا کردار ادا کیا گیا، اور نظام حکومت جو اسلام کا تھا اس نظام کو ختم کیا گیا۔ آج بھی کفر کو اسلام سے کوئی خوف نہیں، آج بھی کفر کو اسلامی اقدار، نماز، روزہ، حج، زکات، ان سے اسے کوئی خدشہ نہیں۔ کفر آج بھی اگر لرزتا ہے تو وہ نظام حکومت اسلام کے پاس آ جائے، اس سے وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کی حکومت نہ آ جائے، اس سے ڈر ہے اس کو۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا ایک ایک کر کے کڑا کافر توڑیں گے، اور جو پہلا کڑا ٹوٹے گا وہ نظام حکومت کا کڑا ہوگا۔ وَآخِرُهُنَّ نَقْدًا الصَّلَاةِ، اور آخری جو اسلام کا کڑا کافر توڑے گا تو وہ نماز کا کڑا ہے۔ کورونا کی آڑ میں دیکھو اسلام کی نماز کے اندر کافر کس انداز میں سازش کے تحت داخل ہوا، اور کورونا کا رونا رو کر انہوں نے اسلام کے اس نظام کو، نظام صلاۃ کو برباد کیا، تباہ کیا۔ ایسی صورتحال کے مطابق جب ہر مسجد میں اعلان ہونے لگا کہ یہ سوشل ڈسٹنس کر لو، کورونا SOPs پر عمل کر لو، یہ کرو گے تو بچو گے، نہیں کرو گے تو مرو گے، یہاں تک کہ ہماری حکومتوں نے بھی اس کو دبایا، اتنا دبایا کہ ہر طرف جو ہے وہ کورونا کا سایہ چھا گیا۔ اس کڑے وقت میں ہم نے جس مرد مجاہد کو اسلام کی سرحد پہ پہرے دار کی صورت میں کھڑے پایا ہے، اس ہستی کا نام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف اعظم جلالی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، حرمین کے مفتی بھی جہاں دب گئے، اللہ کے فضل سے پوری دنیا کو للکار کے کنز العلماء نے اعلان کیا، اینٹی کورونا سیمینار کا انعقاد کر کے واضح کیا کہ کورونا یہ صرف ایک رونا ہے کفر کا اور کچھ نہیں، اور اس کی آڑ لے کر کفر اسلام کے نظام صلاۃ میں نماز کے اندر داخل ہوا۔ تو کنز العلماء نے نہ صرف اعلان کیا، کنز العلماء نے نہ صرف SOPs کے خلاف آواز اٹھائی، بلکہ اپنی مساجد میں کنز العلماء نے سوشل ڈسٹنس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ جہاں تک کنز العلماء مفکر اسلام کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں کیا، نماز میں جو 6 فٹ کا وقفہ تھا نہیں کیا، اور نہ کر کے واضح کیا ہے کہ ہم دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، تو ہم نماز دلائل جب دے رہے ہیں تو عمل ہمارا اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو کنز العلماء نے یہ واضح کیا اور خود پھر اس پر عمل کر کے واضح کیا ہے کہ ہم اسلام کا صرف نام نہیں لیتے بلکہ اسلام کی سرحد پر راہ عزیمت کو اختیار کرنا بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں آپ نے موضوع بڑا عظیم رکھا ہوا ہے، تو جو موضوع آپ نے جتنا عظیم رکھا ہوا ہے اتنا آپ جذبے کا عظیم اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ نعرہ لگایا تو صرف چند ایک الفاظ نعرے کا جواب دیں۔ نظر سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ مجھے لگا ہے کہ آپ تھکے نہیں، اللہ کے ولیوں کی محفل ہو تو ویسے ہی بندے کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اگر وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اب اس میں دیکھیے کورونا کی آڑ میں کتنی بڑی سازش کی گئی، اور اتنا بڑا پھر دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ نورانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے کسی میں جرأت؟ کنز العلماء نے یہ دعویٰ کیا کورونا کے دنوں میں لائیو پوری دنیا کے سامنے کہ وہ بندہ جسے 100% کورونا ڈکلیئر ہو چکا ہو، وہ بندہ جسے تمام میڈیکل چیک اپ کے ذریعے یہ ثابت کیا جا چکا ہو کہ یہ بندہ 100% کورونے کے اندر مبتلا ہے، ایک وہ بندہ مجھے دے دو، ایک ایسا بندہ مفتی حرمین کو دے دو، ایک بندہ وہ لے لے، ایک بندہ میں اپنی بغل کے نیچے رکھ کے کعبے کا طواف کرنے کی مجھے اجازت دے دو۔ سبحان اللہ۔ 100% جس بندے کو کورونا ہے اس کو میں اپنے ساتھ ملا کے کعبے کا طواف کروں گا، اور اگر
کورونا والے بندے میں 1% بھی کورونا باقی رہ جائے تو وہاں حرم کعبہ میں ہی میری گردن اڑا دینا، حرم کعبہ میں میری گردن اڑا دینا۔ اتنا بڑا دعویٰ کون کرے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک یہ کہ اس کو کورونا رہ جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بندے سے کورونا دوسرے کو لگ جائے گا۔ تو کنز العلماء نے اس پر احادیث رسول سے یہ بات ثابت کی کوئی بیماری وبائی نہیں ہوتی، یعنی جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا، احادیث کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا آپ نے۔ اور پھر وہ طاعون والی احادیث مکمل آپ نے بیان فرمائی، یہ بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر رہ جائے تو میری گردن اڑا دینا، اور آپ نے دوسرا یہ فرمایا اگر اس سے کورونا ہٹ کے مجھے لگ جائے تو پھر بھی میری گردن اڑا دینا۔ اب اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ دعویٰ کنز العلماء نے جو کیا صرف اسلام کے تحفظ کے لیے کیا، دین کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا۔ جہاں حرم کے مفتی لیٹ چکے تھے وہاں پر کنز العلماء تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا ہم چونکہ گوجرانوالہ مرکز میں تھے، میری وہاں پہ نگرانی کی ڈیوٹی تھی، مجھے باقاعدہ کنز العلماء نے یہ حکم فرمایا کہ اس مسئلے میں ہم نے کسی سے حمایت مانگنی نہیں، ہر مفتی جانتا ہے حق کیا ہے، ہر مفتی کو معلوم ہے حقیقت کیا ہے، ہر مفتی دین جانتا ہے، دین سمجھتا ہے، لہذا حمایت مانگنی نہیں، ہاں دعوت ضرور دو سب کو، حق کو سمجھو، حق کو پڑھو، اور حق پڑھ کے اسے گدی کے نیچے دباؤ نہیں، اسے اپنے آستانے پر سائن بورڈ کی طرح لگا دو۔ آج آستانوں پہ پیروں کی تصویریں جو لگی ہیں جس طرح سینما گھر کے باہر وہ جو کنجریوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اس طرح آستانوں کے باہر بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں۔ تو آستانوں کے باہر ان تصویروں کے بجائے اس چیز کی ضرورت ہے کہ آستانے کے باہر اسلام کے بلند و بالا پرچم کی تصویریں ہوں، اسلام کی سرحدوں کی جو حقانیت ہے اس کی تصویریں آویزہ ہوں، تاکہ پتہ چلے یہ آستانے عام نہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اس بنیاد پر آج یقیناً ہمیں ضرورت ہے ان ہستیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی۔ یعنی ایک بندہ جو ہمارے دین کا اتنا بڑا محافظ ہے، وہ ساری اقدار جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھی پڑھائی، وہ سارے نظریات جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھے، وہ نظریات جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتب کے اندر اور اصول الدین میں تحریر فرمائے، وہ نظریات جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمائے، ذکر کیے، ان نظریات کے نام لے کر آج لوگوں نے اپنے آستانے چلائے، ان نظریات کے نام لے کر ہم نے اپنی محافل میں لوگوں سے چندے بٹورے، ان نظریات کا نام لے کر ہم نے اپنی محافل میں لوگوں سے لنگر وصول کیے۔ لیکن آج ان نظریات پر عمل کی ضرورت تھی، عمل کی ضرورت تھی۔ وہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑا ہونے کا وقت تھا، سارے سجدوں میں گر گئے ہیں۔ اس بنیاد پہ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ امام حسین کربلا میں گئے تو یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ بندے کتنے ہیں، یہ دیکھا کہ میں جا کس مقصد کے لیے رہا ہوں، میں جا کس مقصد کے لیے رہا ہوں۔ مقصد کی خاطر امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ اگر غرض ہوتی کرسی اس کو امام بچا لیتے، وہ بچ جاتا، لیکن امام مقصد کے لیے گئے، مقصد پہ آنچ نہیں آنے دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس بنیاد پر آج بھی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم اپنے مقاصد کو مد نظر رکھیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے اور ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ رب ذوالجلال ہمیں ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص ایسی ہستیوں کا ساتھ دینے کی، ان کے ساتھ قدم ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید میں جو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کا ساتھ دے دو۔ جب ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بیان کرنے کو یقیناً ان دو ہستیوں کے بارے میں بہت کچھ ہے، لیکن آپ سے صرف یہی عرض ہے کہ جتنا بیان ہوا اس پہ غور و فکر کریں، اس کو یاد کریں، اور اپنی سمت ہم اگر سیدھی کر لیں تو یقینی طور پہ اللہ ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔